شافعی سے پیار اس لیے کہ وہ اللہ والے عالم ہیں، امام اعظم سے پیار اس لیے کہ وہ اللہ والے عالم ہے۔ شوکانی سے کیوں پیار نہیں ہے؟ اس لیے کہ اسے شوق کچھ زیادہ تھا، اس لیے مجھ سے پیار نہیں کرتی۔ تو بات سمجھتے، تعلق جو ہے کیوں ہے؟ انسان وہ بھی، انسان وہ بھی۔ اللہ والوں سے پیار، کس سے کیا پیار؟ اللہ والوں سے، اللہ والوں سے۔ وہ اللہ والے ہوئے اس لیے وہ ان کے والے ہو گئے، یہ پیار کی وجہ ہے۔ تو تعلق صرف اللہ سے، اس سے جڑو گے سب خود ہی مل جائے گا۔ موسیٰ وہیں ملیں گے، عیسیٰ وہیں ملیں گے، داؤد وہیں ملیں گے، ایوب وہیں ملیں گے، ذوالکفل وہیں ملیں گے، عزیر وہیں ملیں گے، سب وہیں ملے گا، کیونکہ اللہ کی کیا کمی ہے؟ سب وہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا قرب وہیں سے نصیب ہوگا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے کیوں کنویں میں ڈالا گیا؟ میرے بھائی میرے دشمن کیوں ہوئے؟ کہا وجہ یہ تھی کہ کہیں توجہ یار کی طرف سے بھائیوں کی طرف ہو گئی، اس لیے اللہ نے بھائیوں کو دشمن بنایا۔ کیسے؟ ایک دن میں سوچتا تھا اللہ میرے 10 بھائی ہیں، کتنے ہیں؟ 10۔ اگر کوئی مجھے مارے گا تو یہ کیسے بچا لیں گے؟ تو جب بھائی یہودا پیر مار رہا تھا نا، اللہ نے کہا دیکھ، اللہ نے کہا دیکھ، بچانے والے یہ نہیں۔ توجہ کہیں اور ہوئی نا تو بتا دیا یہ نہیں ہے، کوئی اور ہے۔ فوراً کا توبت الیک، تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ فوراً جب کہا تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، تو جو پیر اٹھا رہا تھا یہودا کہتا ہے یار بھائی تو ہے، چھوڑو اس کو۔ دیکھو یہ اللہ کی شان ہے، اس لیے توکل اللہ پر، بھروسہ اللہ پر، یقین اللہ پر۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی بات تو بہت ہے، میں بات سمیٹتا ہوں، اس کو کسی اور موقع پہ چھوڑتے ہیں انشاءاللہ، وہ بات اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے کہا میں تو وہی کہوں گی جو یعقوب علیہ السلام نے کہا۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جب روتے ہیں نا کہ بھیڑیا کھا گیا، اور فرمایا کہ بھیڑیا کتنا ہوشیار تھا بچوں کہ پورا یوسف کھا گیا، کرتا صحیح سلامت رکھا، کرتا کہیں سے پھٹا ہی نہیں۔ کیسا بھیڑیا کا ہوشیار! بہرحال آپ نے فرمایا اب میں تم سے کیا کہوں، تم سے کچھ نہیں کہتا، فصبر جمیل، صبر اچھی چیز ہے۔ اور پھر جو بات کہی یہ ہمیں سیکھنے کی، واللہ المستعان علی ما تصفون، اور میں تو اللہ ہی سے مدد کا طلب، اللہ ہی میری مدد کرے گا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ کہتی ہے میں تم سے کچھ نہیں کہوں گی، میں تو وہی کہوں گی جو یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صبر کرتی ہوں اور اسی سے مدد طلب کرتی ہوں، وہی تصفیہ فرمانے والا ہے، وہی صفائی کرنے والا ہے۔ کہتی ہے میں یہ جملے کہہ کر ان لوگوں کی طرف پیٹ کر کے دیوار کی طرف رک کر کے لیٹ گئی، لیکن مجھے محسوس ہوا کہ حضور پہ وحی کے آثار نازل ہو رہے ہیں، حضور کے پہ وحی کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں۔ جب حضور علیہ السلام پہ وحی کے آثار ظاہر ہوتے تھے، پیشانی پر پسینہ ظاہر ہوتا تھا، حضور علیہ السلام پر ایک خوشگوار کیفیت طاری ہوتی تھی۔ اس کے بعد میرے آقا سے جو وہ آثار ختم ہوئے، آقا نے فرمایا عائشہ مبارک ہو، مبارک ہو، دیکھ تیری برات اور تیری پاک دامنی کا اعلان اللہ نے قرآن مقدس کے ذریعے کر دیا۔ ام المومنین کہتی اللہ تیرا شکر ہے، کہتی تھی کہ میں یہ گمان تو کرتی تھی کہ اللہ اپنے محبوب کو بتائے گا میری صفائی اللہ پیش کرے گا، اللہ میری صفائی پیش کرے گا کیسے، عائشہ پاک دامن ہے، لیکن مجھے یہ گمان نہیں تھا کہ میری شان میں قرآن کی آیتیں نازل ہوگی۔ میں سوچتی تھی کہ یوں ہی کبھی خواب میں بتا دیا جائے گا، جبریل کے ذریعے بتا دیا جائے گا، لیکن قرآن میری طہارت بیان کرے گا، یہ میں نہیں سمجھتی تھی۔ لیکن میرے اللہ نے میری گواہی دی، میری پاک دامنی کی گواہی دی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اب ذرا توجہ کریں، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ مریم پر تہمت لگی سلام اللہ علیہا، تو انہوں نے اشارہ کیا میرا بچہ، تو جواب بچے نے دیا۔ یوسف پر تہمت لگی، یوسف علیہ السلام نے جواب دیا بچہ، بچے نے گواہی دی ان کی پاک دامنی کی۔ لیکن محبوب کبریا کی زوج پاک پہ تہمت لگی، انہوں نے کسی بچے کی طرح اشارہ نہیں کیا۔ واللہ المستعان علی ما تصفون کہا، اللہ اکبر۔ مریم پہ تہمت لگتی ہے تو ان کے شہزادے اسماعیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں گواہی دیتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگتی ہے تو زلیخا کا کہ گھر کا بچہ گواہی دیتا ہے، لیکن حضرت عائشہ پہ تہمت لگی اور انہوں نے واللہ المستعان کہا تو ان کی طہارت کی گواہی اللہ نے
نے قرآن میں بیان فرما دی. اب قیامت تک کے حضرت عائشہ کی طہارت کو محراب میں تلاوت کیا جائے گا اور میرے امام اس کی عکاسی یوں کرتے ہیں: شمع دل مشکاتن سینہ زجاجہ نور کا. شمع دل مشکاتن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا. اللہ پر توکل مضبوط ہو، آزمائش کا مقابلہ کرو. آزمائش چھوٹی، توجہ اس جملے پر، پوری تقریر یاد رہے نہ رہے یہ جملہ یاد رہے. آزمائش چھوٹی ہے، آزمائش دور کرنے والا بہت بڑا ہے. ذلیل کرنے والے چھوٹے ہیں، عزت دینے والا بہت بڑا ہے. لقمہ چھیننے والے چھوٹے ہیں، رزاق مطلق بہت بڑا ہے. مصیبت بڑی نہیں ہے، بڑی ذات اللہ کی ہے. آزمائش بڑی نہیں ہے، بڑی ذات اللہ کی ہے. اس بڑی ذات سے تعلق پیدا کر لو، اس بڑی ذات سے تعلق پیدا کر لو، پھر جو ہے وہ آزمائشیں چھوٹی ہو جائے گی. لیکن تعلق کیا ہوگا، کیسے ہوگا، اسی کو قرآن بیان کرتا ہے. تعلق صرف نعروں سے پیدا نہیں ہوگا، تعلق صرف زبانی دعووں سے، تقریروں سے، جلسوں سے، جلوس سے، کانفرنسوں سے تعلق صرف پیدا نہیں ہوگا. قرآن مصیبت کا ذکر بعد میں کرتا ہے، اعلان کرتا ہے. کیسے؟ اللہ فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو. اور صبر کیسے پیدا ہوگا؟ نماز کی وجہ سے پیدا ہوگا، نماز کی برکت سے. ان اللہ مع الصابرین. پھر کہتا ہے: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون ولنبلونکم. یہ پوری ترتیب ہے اس کی. تو یاد رکھیے، اللہ سے اگر تعلق جڑنا ہے، بغیر نماز اور سجدے کے اللہ سے تعلق جڑ نہیں سکتا. اگر اللہ والے بننا ہے تو پہلے سجدے والے بنو، سجدے کے بغیر کچھ نہیں. یہ بھی اپنی قوم کو بتا دوں. آپ کہتے ہیں یار ہم تو پہنچے ہوئے لوگ ہیں، ہم نماز تو مولوی ملا پڑھیں گے، ہم تو ولی والے لوگ ہیں، یا ولی ہیں، خود بھی ولی ہیں. میں کہتا ہوں میرے عزیز، کیا تو غوث پاک سے بڑا ولی ہے؟ کیا تو غریب نواز سے بڑا ولی ہے؟ کیا تو امام حسین سے بڑا ولی ہے؟ میں کہتا ہوں کون سی طریقت کی بات لوگ کرتے ہیں نماز کو چھوڑ کر؟ طریقت کہاں سے ہے؟ امام حسین کے گھر سے طریقت ہے، امام حسن کے گھر سے طریقت ہے. میں چیلنج کرتا ہوں، کوئی ایک وقت کی نماز تو بتا دے کہ امام حسن نے چھوڑی ہو، امام حسین نے چھوڑی ہو، امام زین العابدین نے. یہ تو 5 وقت کی پڑھنے کے بعد بھی پوری رات پڑھتے تھے. حضرت امام زین العابدین روزانہ 1000 رکعت نماز ادا کرتے تھے. ہم کون سے ولی بن رہے؟ کون سا نصاب ہے ولایت کا؟ کون سا نصاب ہے طریقت کا جس میں مسجد کے زینے پہ بیٹھ کر کے نماز چھوڑی جا رہی ہے؟ واللہ یہ نماز ہے. نماز 2 ہی لوگوں کے لیے نہیں ہے. نماز 2، یا تو پاگل پہ نماز نہیں ہے، یا تو بچے پہ نماز نہیں ہے. اور ہمت کر کے تیسری بات کہہ دوں، لیکن آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن مسئلہ بتا رہا ہوں. کافر پر نماز نہیں ہے، کافر پر نماز نہیں ہے. بچے جو نابالغ بچے، ان پہ نماز نہیں. پاگل پہ نہیں ہے. آپ کون ہیں؟ پاگل ہے آپ؟ کون ہے آپ؟ پاگل ہے. نابالغ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ابھی تک آپ. پھر کیا ہے؟ یہ تیسری بات تو کہنے کی جرات نہیں کروں گا کیونکہ میرے حضور کے غلام ہوں اور میں آپ کی جوتیاں سیدھی کرنے والا ہوں. آپ جب تک کہ عقل والے ہیں، بالغ ہیں، آپ پر نماز فرض ہے. ایک بوڑھے اللہ کے بہت بوڑھے ولی، عمر زیادہ ہو گئی تھی. ایک دن لکڑی ٹیکتے ٹیکتے مسجد میں آنکھیں بھی کمزور ہو گئی تھی. پیر کسی پتھر سے ٹکرایا اور ہڈی ٹوٹ گئی. اللہ سے کہا مولا، نوکر بھی بوڑھے ہو جاتے تو سیٹ لوگ ان کو کچھ چھٹی دیتے، غلام بوڑھا ہو جاتے تو آقا اس سے کچھ کام کم کرا دیتا ہے. مولا اب میں اتنا بوڑھا ہو گیا، میں تیری نماز نہیں پڑھ سکتا، تب تو مجھے نماز سے چھٹی دے دے. جب دوسرے دن صبح ہوئی تو وہ پاگل ہو گئے کہ ٹھیک ہے تمہاری چھٹی. نماز سے چھٹی کب ہوگی؟ پاگل ہونے پر. نابالغ تو ہو نہیں سکتے بالغ ہونے کے بعد. تو اس لیے اللہ کے بندو، طریقت کا کوئی نصاب ایسا نہیں ہے، طریقت کا کوئی نصاب ایسا نہیں جس میں نماز نہیں ہے. اور آپ نماز چھوڑ کر کے سب بننا چاہتے ہیں. آپ کی نیازیں قبول کب ہوگی؟ جب آپ کے پاس نمازیں ہوگی. ولیوں کے آستانے پر آپ کی چادریں کب قبول ہوگی؟ جب آپ کے پاس نمازیں ہوگی. آستانوں پر جانا اس وقت قبول ہوگا جب آپ اللہ کے گھر میں آنے لگیں گے. اگر آپ ولی کے پاس جاتے ہیں، اللہ کے پاس نہیں آتے، تو اللہ کا ولی بھی آپ کو دھتکار دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو دوست کی خوشی چاہتے ہیں. وہ ولی ساری زندگی خدا کے در پر پڑے رہے تو اللہ نے ان کو اپنی ولایت عطا فرمائی.
غوث پاک رات رات بھر عبادت کرتے تھے، آپ 5 وقت میں نہیں آنا چاہتے، فجر میں نہیں آنا چاہتے. ایسا کوئی نصاب نہیں ہے، نہ کشف المحجوب میں ہے، نہ مکاشفت القلوب میں ہے، نہ الابریز میں ہے، نہ شیخ ابو طالب کی قوت القلوب میں ہے، نہ کیمیاء سعادت میں ہے، نہ عوارف المعارف میں ہے، نہ فوائد الفواد میں ہے، نہ انیس الارواح میں ہے، کسی تصوف کی کتاب میں نہیں ہے، نہ قرآن میں. قرآن تو سارے علوم کی کتاب ہے. پورے قرآن میں اللہ نے 700 مرتبہ نماز کا حکم دیا. بزرگوں نے فرمایا جو نماز نہیں پڑھے ایک وقت کی وہ 700 مرتبہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. ایک وقت کی نماز چھوڑنا 700 مرتبہ نافرمانی کرنے کے برابر ہے. اس لیے نماز چھوڑ کر کوئی کامل مومن نہیں بن سکتا، کوئی ولی کیسے بن سکتا ہے؟ تو نصاب ولایت میں ایمان کے بعد پہلے نمبر پر نماز ہے. اس لیے اللہ کے بندو نماز کو ترک مت کرو. یہی نماز ہے جو صبر بھی سکھاتی ہے، آزمائش سے مقابلہ بھی سکھاتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی خطی اور خطا لفظش ہو گئی ہو اللہ معاف فرمائے، اور ہم سب کو اللہ آزمائشوں سے محفوظ فرمائے. دعا کرے، دعا آزمائشوں کو ٹال دیتی ہے، دعا بلاؤں کو ٹال دیتی ہے. زیادہ سے زیادہ دعا کرنے والے بنے. الدعاء مخ العبادت، دعا عبادت کا مغز ہے. الدعاء صلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے. اس لیے اپنی زندگی میں خوب دعا کرنے والے بنو، خوب دعا کرنے والی بنو. میرے امام اہل سنت نے اپنی کتاب میں لکھا ہے آسن الریا لآداب الدعاء ذیل المدعا کے اندر لکھا کہ حدیث پاک ہے جب کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ رہتا ہے. جب وہ دعا کرتا ہے یہ خاص معیت خاص ہے. یہ جب دعا کرتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے. اب اس پہ تبصرہ کتنا خوبصورت کرتے کہ بندے یہ کیا کم ہے، دعا قبول ہو نہیں ہو 2 نمبر کی بات ہے. مانگ کیا رہا تھا؟ مخلوق. ملا کیا؟ خالق. جتنی دیر تم دعا کرتے ہو اللہ تمہارے، اس لیے دعا زیادہ کیا کرو، بہت دعا کیا کرو. رات کو سوتے وقت دعا کرو، اٹھتے بیٹھتے دعا کرنا نہیں آتی اردو میں کرو، اپنی خاندیشی زبان میں کرو، مراٹھی میں کرو، عربی میں نہیں آتی جو مادری زبان ہے اس میں کرو. آپ یو پی میں رہنے والے تو بھوجپوری میں کرو، انگلش میں کرو، گجراتی میں کرو. ہمارا اللہ ہر زبان جانتا ہے، ہمارا اللہ ہر زبان جانتا ہے. جو لیکن لوگ کچھ سوچتے عربی میں صرف بولنا چاہیے. عربی میں اگر کسی کو عربی نہ آتی ہو، عربی کوئی نہیں سمجھتا ہو، اب وہ عربی میں دعا کرتا ہو تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ عربی کی بجائے وہ اپنی مادری زبان میں دعا کرے تاکہ اس کو سمجھ میں آئے کہ میں اللہ سے مانگ کیا رہا ہوں. ورنہ رٹو طوطے کی طرح پڑھتا جا رہا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. کیا مانگا؟ کیا سمجھ میں کچھ سمجھ نہیں آیا. اور جو مانگ رہا ہے جب وہی نہیں سمجھا تو مطلب کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ تو اللہ کے یہاں زبانیں نہیں دیکھی جاتی، اللہ کے یہاں جو وہ دل دیکھے، اللہ کے یہاں دل دیکھے جاتے ہیں. اللہ رب العزت سے اپنا ربط تو مضبوط کرو انشاءاللہ. میں بتا رہا تھا آپ کو نا کہ مشکلیں ٹلے گی دعاؤں کی برکت سے. یہ ایک بزرگ نے مجھے ایک بات بتائی، دیکھو کیسی شان ہے اللہ رب العزت کی. کیسی جمعہ کا بیان ہو رہا تھا، جمعہ کا بیان ہو رہا تھا اور جمعہ کے بیان میں خطیب صاحب نے کہا، بڑے خطیب رہے ہوں گے بیچارے، خطیب صاحب نے کہا اللہ کے بندو اللہ کا نام وہ نام ہے کہ اللہ کا نام پڑھ کے آپ دریا میں پیر رکھ دو تو دریا آپ کو ڈبائے گا نہیں، آپ چلتے چلے جاؤ. خدا کا کرنا خطبے اور نماز کے درمیان اتنی زور کی بارش ہوئی کہ ندی جو ہے وہ اس میں پور آ گیا. ندی پور کہتے ہیں نا اپنے اس کو، سیلاب آ گیا ندی کے اندر. وہ اب جب جماعت نماز ختم ہوئی تو سب کو جانا تھا ادھر کی بستی میں، مسجد کنارے کی طرف تھی، ادھر بستی میں جانا تھا. اب یہ بندہ بعد میں نکلا، سب کرا کے پہلے سب موجود تھے. خطیب صاحب بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے، ندی میں سیلاب ہے کیسے جائیں گے گھر. ابھی اس نے جب ادھر ادھر دیکھا کہ کیوں پریشان ہو تم لوگ، وہ کہا کہ دیکھتے نہیں ہے کوئی کشتی وغیرہ بھی نہیں ہے، ندی میں سیلاب ہے. ارے ابھی تقریر نہیں سنی حضرت سے، بسم اللہ پڑھو، اللہ کا نام لے کر کے پیر رکھو، نکل جاؤ. اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، پیر رکھا. امام صاحب تم کدھر، چلو آؤ. اور کہا نہیں ابھی آپ رکے، تھوڑا انتظار کرتے ہیں. اور پیر رکھتے ہوئے چل کر کے چلا. اس کا یقین اس کو لے کر کے گیا. بتانے والا پیچھے رہ گیا، سننے والا آگے بڑھ گیا. یہ زبان مانی دیکھی جاتی، وہاں دل دیکھا جاتا ہے. تو اللہ پر یقین مضبوط کرو. کوئی مصیبت نہیں، کوئی مشکل نہیں، کوئی تکلیف نہیں. یہ دنیا آپ کے لیے کھلونا بن جائے گی جس دن آپ اللہ پہ یقین کریں.
اللہ پہ یقین کر کے دیکھیے، یہ دنیا پھر آپ کے سامنے ایک کھلونے کی طرح ہے، ایک کارخانے کی طرح ہے، گویا کہ دنیا آپ کے سامنے ایک کٹ پتلی کی طرح ہے، لیکن اللہ والے بن کر تو دیکھو، اللہ والوں کی شان یہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو نہ کوئی غم ہوتا تھا نہ کوئی خوف ہوتا تھا، وجہ یہ تھی ان کا توکل اللہ پر تھا، ان کا